واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تو ہر انسان دنیا میں آ کے اس نے اپنا کوئی نہ کوئی ایک مقصد، کوئی اپنا ایک ایم بنا لیا۔ اب انسان جس چیز کو حقیقت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مستقل میرے پاس رہے گی یا مستقل میرے ساتھ رہے گی، انسان اس کے لیے توغدو کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کسی چیز میں مستقل نفع تو اس کے لیے کام کرتا ہے۔ اب ہم بھی آج اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو اگر کوئی اسکول کالجز میں بھیجتے ہیں یا کوئی کام سکھاتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں بچے، تو اس کے لیے کہ اسے ان فیوچر فائدہ دے، اس کے مستقبل میں اس کے کام آئے گا، اس لیے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اب انسان کی سوچ ایک عام ہے، ایک اعلیٰ ہے۔ اب جو عام سوچ کے لوگ ہوں گے وہ تو انہی چیزوں پہ غور کریں گے اور یہی چیزیں دیکھیں گے کہ معاشیت زندگی کے لیے جو چیزیں اہم ہیں وہ کرنی ہیں، لیکن یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز نہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی ساری زندگی، اپنا سارا پوٹینشل لگا دے۔ اب یہ چیزیں اتنی اہم نہیں کہ انسان ایک خوش نما زندگی گزارنے کے لیے، ایک خوبصورت گھر بنانے کے لیے یا ایک خوبصورت گاڑی لینے کے لیے انسان اپنی مکمل جو اس کا پوٹینشل ہے اور جو اللہ رب العزت نے اسے صلاحیت دیا وہ اسی پہ لگا دے۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کے نزدیک شاید یہی چیزیں نفع بخش ہیں۔ اب یہ اس کی سوچ کا مدار ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے آگے نکل کے سوچے گا، اس سے آگے دیکھے گا، تو وہ دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس لیے پیدا فرمایا اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور وہ ان چیزوں کو اچیو کرے گا جو چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹارگٹ بنائی، زندگی بھی وہ اسی طرح گزارے گا۔ اب اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیج دی، نشانیاں بھی دکھائی، معجزے بھی ہوئے۔ اب اگر اس کے باوجود کوئی انسان اس پہ یقین نہیں کرتا تو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کے سامنے اللہ کو لا کے کھڑا کر دیا جائے تو شاید اسے یقین آ جائے کہ میرا رب ہے، اس نے مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو ممکن نہیں، تو پھر اس طرح کے لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جائے گی؟ اور ایک قول ہے ایک صاحب کا کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جس طرح کی سوچ ہے نا وہ اسی طرح کا سوچے گا۔ اگر کچرے پہ بیٹھنے والی مکھی کے سامنے آپ بہت ہی خوشنما خوشبودار پھول رکھ دیں تو وہ اس کے قریب نہیں جائے گی، وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اس کے نزدیک نفع بخش وہ پھول نہیں، اس کے نزدیک نفع بخش وہ کچرا ہے جس کی اس کے ذہن کو عادت ہے۔ اب وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے گی، وہ اس کے لیے سفر کرے گی اور وہاں تک جائے گی، جبکہ بہتر چیز تو پھول ہے، لیکن وہ اس کے لیے سفر نہیں کرے گی کیونکہ اس کے ذہن میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح انسان کرتا کہ انسان کے لیے بھی جو چیز اہمیت کی حامل ہے انسان اسی کے لیے ایفرٹ کرتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں صحابہ علیہ السلام کی زندگیوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ بھی آئے تھے
اس طرح کے ایمان والے لوگ بھی آئے تھے کہ جنہوں نے اپنی ہر چیز دین اسلام کے لیے لگا دی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی قدر بھی کی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی ذات کا سودا کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے لگا دیتے ہیں، اپنا مال، اپنی زندگی. اس کر شخص سے بہتر کون ہوگا جو اپنی زندگی اللہ کی راہ میں لگا دے اور اپنا وہ سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دے. اب یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمائی. مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی تھی، تو اب صحابہ کرام لیدہ جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے قافلوں میں، ٹولیوں میں جا رہے تھے. تو جب حضرت صہیب نکلے نا وہاں سے، تو قریش مکہ نے، کفار مکہ نے روک لیا کہ بھائی جب تم ادھر آئے تھے تب تو تم مفلس تھے، کوئی مال نہیں تھا تمہارے پاس، تو یہاں رہ کے تم نے یہ مال کمایا، یہ سارا پیسہ، یہ مال و متاع تو یہاں رہ کے تم نے کمایا، تو اب ہم تمہیں ایسے جانے نہیں دیں گے. تو اللہ والوں نے اس طرح قریش مکہ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھا تیر انداز ہوں، اور میرے ترکش میں جو تیر ہیں جس وقت تک وہ تیر ختم نہیں ہوں گے تم کوئی بھی میرے قریب نہیں آ سکتے، اور اس کے بعد میں اپنی تلوار سے لڑوں گا. تو اگر تم مال چاہتے ہو تو مال لو اور مجھے جانے دو. انہوں نے مال لیا اور جانے دیا. اب جب یہ یہاں سے اپنا سارا مال اللہ کی رضا کے واسطے قریش مکہ کو، کفار مکہ کو دے کے جا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی، اور صحابہ کرام علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے آگے سے آئے اور انہیں مبارکباد دی کہ صہیب تم نے کیا تجارت کی ہے. اور حضرت صہیب نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو معاملہ کیا، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ آیت نازل کی ہے کہ وہ جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی بڑے شفیق ہیں ان پہ. اللہ کے جو بندے اس حد تک اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے اوپر شفیق ہے اپنے ان بندوں پہ. اگر پھر ان سے کوئی تھوڑا بہت معاملہ ہو بھی جائے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے. تو ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، تو مقصد اسی کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی سبق حاصل کیا جائے. جب ان لوگوں نے زندگیاں اسی طرح گزاری، چونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے، زندگی مستقل تو آگے ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم دین کے لیے کام کریں اور اس کی سرفرازی کے لیے زندگی گزاریں. تو بس یہی چیز تھی جو آج آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی. جزاک اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.